أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ امام ابو داؤد کی السنہ کا درس جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے یا گزشتہ منگل کی آخری گھڑی میں یعنی آخری وقت میں بعض اخوان کی طرف سے مسئلہ اٹھا تھا کہ اہل السنہ والجماعہ ان کا نام کا جو مسئلہ ہے، ان کو جو مختلف نام دیے جاتے ہیں، یہ نام دیا جانا یہ کیسا ہے شرعی نقطہ نظر سے؟ کیا ان کا کوئی اور نام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ اس دور کا اہم مسئلہ، اہم اس حیثیت سے کہ لوگوں نے اس کو اہمیت ضرورت سے زیادہ دی، ورنہ یہ مسئلہ بہت ہی واضح اور شریعت کے دلائل کی روشنی میں قابل اعتراض مسئلہ تھا ہی نہیں۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، اس مسئلے کو ہر مسئلے کی طرح مختلف فی یا متنازعہ مسئلہ جس میں لوگوں کی مختلف آراء ہوتی ہیں، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ سلف صالحین کے کچھ آثار کا حوالہ دے کر جو جائز تھا اس کو ناجائز قرار دینے کی کوشش کی، اور جو ناجائز ہے اس کے تعلق سے خاموشی اختیار کر لی۔ یعنی جو جائز نام ہے، سلف صالحین کے کچھ آثار ہیں، میں تفصیل ذکر کروں گا آگے، کچھ آثار ہیں سلف صالحین، ان آثار کو لیا جو ناجائز ناموں کے تعلق سے تھے، ان کو لا کر جو جائز نام ہے اس پر فٹ کر دیا، اس پہ چسپاں کر دیا، منطبق کر دیا، اور جو نام قابل اعتراض تھے ان سے متعلق خاموشی اختیار کر لی۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو چیز بہت ہی واضح تھی وہ چیز غیر واضح ہو گئی۔ اب بہت سارے ایسے اخوان ہیں جن سے اگر آپ پوچھیے کہ آپ کا منہج کیا ہے، کیا آپ اس منہج کو مانتے ہیں کہ کتاب و سنت یہی دین ہے، اساس علی منہج علی فہم سلف الامہ، تو وہ بالکل یہی دین ہے۔ لیکن ان سے پوچھئے کہ آپ اپنے آپ کو اہل السنہ یا الجماعہ یا السلفیون یا الاثری یا اہل الحدیث یا اس قسم کے الطائفۃ المنصورہ یا فرقہ ناجیہ یا اس جیسے نام جو ہیں، کیا یہ نام اپنے آپ کو دیں گے؟ تو کہیں گے نہیں، ہم اپنے آپ کو یہ نام نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس یہ ذہن میں بات واضح کی گئی ہے کہ یہ نام رکھنا جو ہے سلف کے نظر میں ناپسندیدہ تھا، سلف صالحین کے نظر میں ناپسندیدہ۔ اس طرح مسئلے کو سمجھایا گیا۔ تو گزشتہ ہفتے جب بھائی نے سوال کیا تھا تو میں نے پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ اس ہفتے ہم لوگ انشاءاللہ یہ نام کا جو مسئلہ ہے اس پر ذرا گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس دین میں امت کے لیے جتنی باتیں ضروری تھیں سب باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی۔ اس دین کی یہی خصوصیت ہے، یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ جتنی امت کے لیے ضروری باتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ واضح کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو واضح کیا۔ انہی میں سے یہ مسئلہ بھی ہے جسے ہم نام کہتے ہیں۔ حقیقت میں نام کیا ہوتا ہے؟ نام وسیلہ ہوتا ہے، نام مقصد کبھی نہیں ہوتا۔ نام جو ہے ذریعہ ہوتا ہے، اسم وہ جو ہوتا ہے وہ جو مسمى پر دلالت کرتا ہے، اسم وہ ہوتا ہے جو اپنے مسمى پر دلالت کرتا ہے، نام وہ ہوتا ہے جو کسی حقیقت پر دلالت کرتا ہے۔ جب حقیقت سے اختلاف نہ ہو تو آدمی نام سے بھی اختلاف نہیں کرے، حقیقت سے اختلاف نہ ہو تو نام سے یا مسمى سے یا اسم سے، مسمى سے جب اختلاف نہ ہو تو اسم سے اختلاف
بدرجہ اولا نہیں کرے گا، یہی اصل ہے. لیکن نئے زمانے میں، جس زمانے میں ہم اور آپ جیتے ہیں، یہ ایک عجیب معاملہ چلا ہے کہ لوگوں نے کیا کر لیا، اصل جن لوگوں نے مسئلہ اٹھایا ان کو مسمى حقیقت سے اختلاف تھا، اس کو کھل کر ظاہر نہیں کر سکے، تو انہوں نے اسم پر، نام پر جو اعتراض کیا. لیکن ان کو کرنا تھا، انہوں نے کیا، اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے رد کر رہے ہیں تو وہ ان کو کیا. لیکن مشکل یہ ہوئی کہ جو حقیقت سے اتفاق رکھتے تھے ان لوگوں نے بھی کیا کیا، ان کی تلقین یعنی ان کی کہی ہوئی باتوں کو سن سن کر انہوں نے بھی وہ بات نقل کرنی شروع کر دی. اب آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کے منہج کا حامل بھی کہتے ہیں، لیکن اہل السنہ والجماعہ کے وہ نام جو زمانے قدیم سے سلف صالحین، ائمہ، فقہا، مجتہدین کے دور سے جو نام معروف تھے ان ناموں سے بھی اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں. یہ عجیب ایک جو ہے لوگوں کا ماحول بن چلا ہے. تو اس لیے اس مسئلے کو جو ہے میں ذرا اس بیک گراؤنڈ میں لے جا کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ بات دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ بیان کی، آپ سب جانتے ہیں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. اس آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے، اس نے تمہیں مسلمان کا نام دیا ہے. اس آیت کو لیا کچھ لوگوں نے، اور جیسے میں آئندہ آئیں گے ہمارے پاس کچھ باتیں تو بتاؤں گا، یہ اہل السنہ والجماعہ کا اور اہل البدع کا ایک بنیادی فرق ہے. یاد رکھیے، ہمیشہ یہ اصول ہے، یاد رکھیے کہ اہل السنہ والجماعہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، پہلے آیات اور احادیث کو جمع کر کے مسئلے کی نوعیت کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں، دلائل کا جائزہ لینے کے بعد رائے قائم کرتے ہیں. اور اہل البدع کی یہ پہچان ہے کہ پہلے وہ رائے قائم کرتے ہیں، پھر اپنے رائے کی تائید میں جو آیتیں احادیث آتی ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ دونوں دلیل دیتے ہیں، لوگ دونوں دلیل دیتے ہیں. یہ عام لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی قرآن کی بات کرتے ہیں، وہ بھی قرآن کی، یہ بھی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، وہ بھی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. لیکن یہ واضح فرق آپ دیکھیں گے کہ اہل السنہ والجماعہ جو ہے پہلے سے کوئی طے شدہ رائے نہیں رکھتے. وہ کتاب و سنت کی روشنی میں سلف صالحین نے اسے جیسے سمجھا ویسے سمجھنے کے بعد جو خلاصہ نکلتا ہے اس کو اپنا موقف بیان کرتے ہیں. اسی لیے آج ایک رائے ہونے کے باوجود کل مسئلہ اور واضح کھل کر آتا ہے تو رائے کو چھوڑ کر دوسری بات کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس طے شدہ کوئی رائے نہیں ہے، ان کے پاس اصل کتاب و سنت ہے. لیکن اہل البدع کی پہچان یہ ہوتی کہ پہلے رائے قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے دلائل لیتے ہیں. اور کوئی ایک لفظ کسی حدیث کا یا کسی آیت کا ظاہری مفہوم اگر ان کی بات کی تائید میں نکل جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ عین ہم کتاب و سنت کی بات کر رہے ہیں. نام کے مسئلے میں بھی یہی ہوا. لوگوں نے پہلے ایک رائے قائم کر لی کہ جو ہے مسلمان لفظ کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ہونا چاہیے. ایک لوگوں نے یہ کہہ لیا، کیا ہے جسے اب لوگ عام زبان میں کہتے ہیں، موٹی زبان میں ہماری کہتے ہیں، یہ حنفی ہے، وہ شافعی ہے، وہ مالکی ہے، یہ اہل حدیث ہے، وہ جماعت اسلامی کا ہے، وہ یہ سب نہیں، ہم سب مسلمان ہیں. ایک عام ایک لوگوں کا، اور یہ اس وقت صرف ہندوستان میں بین الاقوامی سطح پر یہ ایک ہوا چلی. اس رائے کو لوگوں نے اپنایا اور ہر کسی کو اچھی لگتی ہے. اس رائے کو لے کر ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جو مسلمین یا لفظ مسلم سے ہٹ کر کوئی اور نام دینا جائز نہیں. کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لفظ مسلم ہی نام دیا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے استدلال کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی دوسرا نام اگر دیا جاتا ہے تو یہ قرآن مجید کی اس آیت کی صریح خلاف ورزی ہے. یہ بنیاد ہے سب سے بڑی اس پورے مسئلے کے اندر، یہی بنیاد ہے. میں واضح کروں گا کہ اس آیت کے اندر یہ جو مفہوم لوگوں نے لیا ہے، خود قرآن سے اس کی نفی ہوتی ہے، احادیث سے اس کی نفی ہوتی ہے، سلف صالحین کے طرز عمل سے اس کی نفی ہوتی ہے. آیت قرآن کے لیے مفہوم اپنا دیا، ورنہ اگر قرآن کی آیت کو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں یا سلف کے آثار کی روشنی میں حل کرتے، مسئلہ بہت آسان تھا. سلف کے آثار کیا ہیں؟ سلف کے آثار اس مسئلے میں کیا ہیں؟ دیکھیے، سلف سے بعض آثار منقول ہیں، ان کے مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے یہ واضح عبارت منقول ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اہل السنت لیس لهم لقب، کہ اہل سنت کا کوئی لقب نہیں ہے، یعرفون به، جس سے ان کی پہچان ہو.
مثال دی کہا لا جہمی، نہ جہمی ہیں وہ، ولا قدری، نہ ہی وہ قدری ہیں، ولا رافضی، اور نہ ہی رافضی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مجمل بات میں تفسیر میں پھر واپس لوٹوں گا اس اثر کی طرف، لیکن مجمل بات یہ معلوم ہوئی کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل السنہ کا کیا جو ہے کوئی نام نہیں ہے، کوئی لقب نہیں ہے جس سے ان کی پہچان ہوتی ہو۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اثر۔ ایسے ہی میمون ابن مہران رحمہ اللہ سے جو یہ اثر منقول ہے کہ انہوں نے کہا ایاکم وکل اسم یسمى بغیر الاسلام، تم لوگ ہر نام سے بچو جو اسلام کے نام کے علاوہ سے بنتا ہو، یعنی اسلام کے لفظ سے ہٹ کر کسی اور لفظ سے بنایا گیا ہو یا کسی اور سے بنایا گیا ہو، لفظ کے بجائے اسلام سے ہٹ کر کسی اور نام سے تم بچو، ہر اس نام سے بچو جو اسلام سے ہٹ کر کسی اور نام سے لیا گیا ہو۔ یہ میمون ابن مہران کا اثر ہے۔ ایسے ہی مالک ابن مغول ہیں، ان کا اثر ہے کہ اذا تسمى الرجل بغیر الاسلام والسنة فالحقه بأي دین شئت، جب آدمی اسلام اور سنت سے ہٹ کر کوئی اور نام دے لیتا ہے اپنے آپ کو، تو تم جس دین سے چاہے اس کو ملا دو، جس دین سے چاہے اس کو جوڑ دو۔ اسی طریقے کا ایک اور اثر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ من اقر باسم من هذه الاسماء المحدثہ، ان نئے ناموں میں سے کسی بھی نئے نام کا جو آدمی اقرار کرتا ہے، یعنی جو آدمی کہتا ہے ان نئے ناموں میں سے کوئی بھی نام اپنے لیے منتخب کرتا ہے، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقی، تو اس نے اسلام کا جبہ یعنی اسلام کا جو طوق اپنے گلے میں پہنا اس کو نکال کر پھینک دیا گیا اس نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک اثر منقول ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا انت علی ملت علی رحمت اللہ علیہ، حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ تھی وہ آپ جانتے ہیں، جنگ صفین جو ہے اسی معاملے پہ پیش آئی، اور مسئلہ کیا تھا اس سے پہلے سرسری طور پہ ذکر کیا، پھر کبھی آئے گی بات تو ذکر کریں گے۔ تو حضرت معاویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ آپ انت علی ملت علی رحمت اللہ علیہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملت پر ہیں، لفظ ملت استعمال کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پلٹ کر جواب دیا کہ لا، میں علی کی ملت پر نہیں ہوں، ولا علی ملت عثمان کی ملت پر بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ حضرت معاویہ جو تھے وہ حضرت عثمان کے خون کے بدلے کے نام پر سارا مسئلہ جو بھی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ سب کچھ اسی نقطے پہ تھا، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، تو کہا ولا علی ملت عثمان، اور کہا انا علی ملت رسول اللہ، انا علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کچھ آثار ہیں۔ ان آثار سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ان آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین اسلام یا اس کے ہم معنی لفظ سے ہٹ کر کوئی اور نام رکھنے کو لینے کو ناپسند کرتے تھے، گمراہی سمجھتے تھے اس چیز کو، یہاں تک کہ حضرت ابن عباس کے اس اثر کی روشنی میں اسلام سے نکل جانے، اپنے آپ کو اسلام کی پہچان جو ہے اس سے نکال کر باہر کر لینے والی بات سمجھتے تھے۔ اتنی شدت یا اتنی سختی کے ساتھ جو ہے اس چیز سے کہ اسلام سے ہٹ کر کوئی اور نام رکھا جائے، اس کو جو ہے سلف ناپسند کرتے تھے۔ یہی وہ آثار ہیں جن کا سہارا لے کر اور ہوا سماکم المسلمین کا ایک جو سیدھا مفہوم سامنے سمجھ میں آتا ہے اس کو لے کر لوگوں نے کہا کہ کوئی اور نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم واپس لوٹیں ان آثار کی طرف۔ یاد رکھیے ایک بات کو، قرآن کی آیت میں یا صحابہ کے یا تابعین کے یا بعد میں آنے والے اہل علم کے جتنے آثار ہیں، ان سب آثار میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کو بڑی نزاکت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے کیا سمجھا؟ لفظ مسلم سے ہٹ کر کوئی اور لفظ رکھنا، کوئی اور نام رکھنا جائز نہیں۔ یہی استدلال ہے، اسی مفہوم کے لیے ساری جنگ ہے، ساری باتیں اسی کے لیے کرتے ہیں۔ مسلمان کے نام سے ہٹ کر کوئی اور نام نہیں رکھنا چاہیے، یہی کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں قرآن کی آیت کا بھی یہ مفہوم نہیں ہے، سلف کے آثار کا بھی یہ مفہوم نہیں ہے۔ پھر کیا مفہوم ہے سلف صالحین کے آثار کا؟ سلف صالحین کے آثار کا مفہوم، میں آیت کے مفہوم کی طرف واپس لوٹوں گا۔ سلف صالحین کے آثار کا مفہوم یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ یا سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اسلام یا اس کا جو ہم معنی لفظ ہوتا ہے، اس کا جو ہم معنی لفظ ہوتا ہے،
اس نام سے ہٹ کر کوئی اور ایسا نام جو کسی خاص مسئلے، کسی خاص جز، کسی خاص شخصیت یا کسی خاص علاقے کو کے ساتھ جڑ کر رکھا جائے، اس کو ناپسند کرتے تھے. کسی خاص مسئلے کو لے کر، جیسے تقدیر کے مسئلے کو لے کر قدری، یا جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہو کر جہمی، یا رافضہ کی وہ اس واقعے کو جس میں انہوں نے اپنے امام کو جو ہے کہا، انکار کر دیا، ٹھکرا دیا، تو انہوں نے کہا رفضتمونی، مجھے تم نے ٹھکرا دیا، تو کہا رافضہ، رافضی کہلا. تو کسی واقعے، کسی خاص اس کی طرف اپنی نسبت کر کے الگ پہچان دینا، مسلمانوں میں سے ایک الگ پہچان. یہ جو نام ہوتے ہیں، ایسے ناموں کی نفی سلف صالحین نے کی. رہا ہے وہ نام جو اسلام کا ہم معنی نام ہو، سلف نے کبھی اس کی نکیر نہیں کی. اب یہ بات ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ سلف نے جو ہے اسلام کا لفظ سے ہٹ کر نام رکھا ہے، اسلام کے لفظ سے ہٹ کر نام رکھا ہے، اور اسلام کا ہم معنی اگر وہ لفظ ہے، اسلام کا ہم معنی اگر وہ لفظ ہے، تب پھر سلف نے اس پر نکیر نہیں کی. اس کی کیا دلیل ہے؟ خود وہ آثار ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ اہل السنت لیس لهم لقب یعرفون به. اہل سنت کا ایسا کوئی لقب نہیں جس سے ان کی پہچان. فی نفسی تعارف کے لیے جو لفظ استعمال کریں اہل السنت، یہ خود بھی تو مسلمان سے ہٹ کر ایک نیا لفظ ہے. اہل السنت لیس لهم لقب یعرفون به. اہل السنت خود ایک نیا نام، اہل السنت خود ایک نیا نام ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس اثر میں آپ دیکھیں معلوم کیا ہوا. حضرت امام مالک نے آگے وضاحت کی اس کی، لا جہمی ولا قدری ولا رافضی. تو میں نے جسے کہا قدری تقدیر کے مسئلے کی طرف نسبت ہے، جہمی جہم بن صفوان کی طرف نسبت ہے، رافضی رافضہ کے واقعے کی طرف نسبت ہے. ایسی نسبتوں پر سلف نکیر کیا کرتے تھے. اور یقینی معنوں میں اسلام کا ہم معنی اگر لفظ ہوگا تو اس سے انتشار نہیں پھیلے گا. اسلام کا ہم معنی اگر لفظ ہوگا تو اس سے کبھی گروہ بندی یا جو ہے تفرقے کا مفہوم کبھی نہیں آئے گا. تفرقہ کب ہوگا؟ جب آپ اسلام کے کسی ایک جز کو یا کسی ایک شخصیت کو یا کسی ایک واقعے کو یا کسی ایک مناسبت کو لے کر اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، تو گویا اسلام کے اس جز سے جو جڑے نہیں ہیں بقیہ سارے کے سارے وہ آپ سے الگ ہیں، آپ ان سے الگ ہیں، دو گروہ یہاں بنتے ہیں. تو سلف نے نکیر کی ان ناموں کی جن ناموں کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان تفریق والی بات ہو. رہے وہ نام جو اسلام کے ہم معنی ہو، اس کی کبھی نفی نہیں کی سلف صالحین نے. یہی دیکھیں حضرت امام مالک کا یہ اثر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. ایک اور اثر میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا مالک ابن مغول کا. اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ اذا تسمى الرجل بغیر الاسلام والسنة بغیر الاسلام والسنة فالحقه بأي دین شئت. جب آدمی اسلام اور سنت سے ہٹ کر کسی اور نام کوئی اور نام اپنے آپ کو دے لے تو جس دین سے چاہے تم اس کو جوڑ دو. تو اسلام کے ساتھ لفظ سنت ایک دوسرا ہی لفظ ہوا. معلوم یہ ہوا کہ سلف صالحین کے پاس جس چیز کی نکیر ہے، نفی ہے، جو بھی ہے، وہ ایسے نام ہیں جو نام اسلام کے ہم معنی نہ ہو، اسلام کے ترجمانی کرنے والے نہ ہو. اسی لیے میں نے پرسوں بھی جب درس شروع ہوا تھا تو میں نے ذکر کی تھی ایک بات کہ جب سورہ آل عمران کی آیت کریمہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جس دن کے کچھ چہرے جو ہے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کالے پڑ جائیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تفسیر کی تو وجوہ اہل السنہ، تبیض وجوہ اہل السنہ، روشن جو چہرے ہیں اہل سنت کے چہرے ہوں. مسلمین کا لفظ نہیں استعمال کیا صرف وہاں. اگر مسلمین کا لفظ استعمال کرتے تو حق بالکل واضح بات ہے. خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اہل السنہ کا لفظ جو ہے استعمال کیا. اس طرح اگر آپ دیکھیں گے آثار بے شمار ہیں، بے شمار آثار ہیں، بے شمار آثار ہیں جس میں سلف صالحین نے خود السنہ کا لفظ ہے یا الجماعہ کا لفظ ہے یا اسی قسم کے دوسرے جو نام ہیں جو اسلام یا اس کے حقیقت پر دلالت کرنے والے، کامل اسلام کے ترجمانی کرنے والے جو نام ہوتے ہیں ان کی نکیر نہیں کی ہے. یہ بات ہوئی میں نے کہی سلف کے آثار کی. قرآن کی آیت کا کیا مسئلہ ہوا؟ سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اس آیت سے یہ معنی معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا نام اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے. لیکن یہ مفہوم کہ صرف مسلمان رکھا ہے، یہ حصر کا جو معنی کہتے ہیں، گھیر دینے کا، محدود کر دینے کا جو معنی ہے، وہ لفظ کے اندر موجود نہیں. پہلی بات تو یہ کہ عربی زبان کا جو اسلوب ہے اس لفظ کے اندر ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اس میں حصر کا وہ جو معنی کہ اس لفظ سے ہٹ کر کوئی اور لفظ نہیں ہو سکتا، یہ معنی جو ہے
صحیح نہیں، اس لیے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پہ مسلمانوں کو، مومنوں کو کئی ایک نام اللہ تعالیٰ نے خود دیے. مومن خود بھی لفظ ایک نام ہے. عباد اللہ، عباد الرحمن ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نام ہیں. اور خود سنن نسائی، ترمذی وغیرہ کی ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہوا سماکم المسلمین استعمال کیے، ویسے ہی تعبیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کہ ہوا سماکم المسلمین المؤمنین عباد اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان، مومن اور اللہ کے بندے رکھا ہے. معلوم کیا ہوا کہ سماکم المسلمین، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اس لفظ سے جو لوگوں نے معنی لے لیا کہ صرف مسلمان کا لفظ، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہو سکتا، یہ مفہوم لوگوں کا اپنا لیا ہوا ہے. خود قرآن مجید کے اندر اس سے ہٹ کر بھی کئی نام آئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی نام اس میں دیے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن بندوں کو کئی حیثیتوں سے خطاب کیا، کئی حوالوں سے یاد کیا، کئی حوالوں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا. اولیاء اللہ، اللہ کے جو ہے نیک بندے، اولیاء اللہ کے نام پر. یا اللہ تعالیٰ نے جو مطلب المؤمنین یا عباد الرحمن، یا جو ہے اگر آپ سورہ احزاب کی آیت دیکھ لیں تو 10 صفات سے اللہ تعالیٰ نے مستقل کیا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. 10 صفات سے اللہ تعالیٰ نے، 10 ناموں سے ان کی ایک ایک صفت کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نام. تو یہ جو مفہوم لوگوں نے لیا، یہ لوگوں کا اپنا لیا ہوا مفہوم ہے. ہاں سلف نے جو ہے سماکم المسلمین سے اس پر ضرور استدلال کیا کہ اسلام کے ہم معنی لفظ سے ہٹ کر کوئی جزء کا نام اگر لینا چاہتے ہیں تو اس کے رد میں سماکم المسلمین سے استدلال ضرور کیا. لیکن وہ استدلال ایسا نہیں جیسا لوگ کر رہے ہیں. لوگ جو استدلال کیا کر رہے ہیں، لفظ مسلمین سے ہٹ کر کوئی اور نام نہیں رکھنا. اور سلف کا جو استدلال کیا تھا، لفظ اس مسلمین یا اسلام کا ہم معنی لفظ جو ہو سکتا ہے، اس لفظ سے ہٹ کر کسی شخصیت، کسی خاص واقعیت، اس قسم کے نام نہیں رکھنے چاہیے. فرق بہت ہی واضح ہے دونوں موقف کے اندر. اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کی نظر میں کبھی یہ مسئلہ جو نام جو ہے سلف اہل السنہ والجماعہ کے جو نام اسلام کے ہم معنی نام تھے، اس پر سلف میں کبھی آپ کو نکیر نہیں ملے گی انشاءاللہ. اور بعض اہل علم نے جو اس ناموں کے مسئلے پہ تحقیق کی ہے، انہوں نے یہ مسئلہ جو ہے مطلب بڑی دلچسپ بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جو اہل السنہ والجماعہ کے جو شرعی نام ہے، شرعی نام سے مراد جو اسلام کے ہم معنی نام ہے، اس پہ نکیر کرنا، لوگ کہتے ہیں یہ نام رکھنا بدعت ہے. اہل السنہ والجماعہ یا اسی طریقے کے سلفی یا دوسرے جو نام رکھنا ہے، یہ نام رکھنا جو بدعت ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر تاریخ پڑھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس قسم کے ناموں پہ نکیر کرنا، انکار کرنا، یہ بدعت ہے. سلف صالحین کے پاس اسلام کا ہم معنی لفظ جو ہوتا ہے، اس لفظ سے اہل السنہ والجماعہ کا تعارف کرنا کبھی منکر، ناپسندیدہ چیز یا نئی چیز نہیں تھی، یا مستغرب جسے کہتے تعجب کی بات نہیں تھی. وہ تو تھی یہ 20ویں صدی کے اندر جب لوگوں کے اندر ناموں کو لے کر بات شروع ہوئی تو لوگوں نے اس کو جو ہے سب القاب کی طرح کے ایک لقب سمجھ کر یہ کر دیا. جیسے میں پرسوں ہی واضح کیا کہ فرقہ، لوگ کیا کرتے ہیں، سب فرقوں کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت بھی ایک فرقہ ہے یا سلفی بھی ایک فرقہ ہے. تو بالکل ویسے ہی جیسے دوسرے نام ہیں، ویسے ناموں کی طرح ان کے نام کو بھی لوگوں نے کیا کر دیا، کہا کہ یہ بھی جو ہے تفرقہ پیدا کرنے کا باعث ہے. نہیں، بہت واضح فرق ہے دونوں کے اندر. جس طرح میں نے کہا کہ اسلام کی وہ اصل شکل ہے جس پر وہ لوگ باقی تھے، اس وجہ سے وہ فرقہ نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے اسلام یا اس کے ہم معنی لفظ، اس کے مفہوم پر دلالت کرنے والا لفظ کے ذریعے اگر نام دیا جائے تو یہ نام غیر شرعی نام نہیں ہو سکتا. اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کے جتنے نام، اہل السنہ والجماعہ کے جتنے نام مشہور ہوئے، ان سارے ناموں کے اندر اگر آپ حقیقت دیکھنا چاہیں گے تو حقیقت اس کی یہی ہوگی جو کل اسلام کی ترجمانی کرے گی، کل اسلام کی ترجمانی کرے گی. جیسے دو لفظ، ایک تو اہل السنہ ہے اور دوسرا جو ہے الجماعہ. یہ دو نام ہیں اصل میں، ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ. الجماعہ ایک نام ہے، اہل السنہ ایک نام ہے. دونوں مرکب کے طور پہ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ورنہ یہ دو الگ الگ نام. اگر آپ اس کی حقیقت پہ جا کر دیکھیں، الجماعہ کے مفہوم پہ ابھی پچھلے درس میں ہم نے سرسری طور پہ گفتگو کی بہت ہی مختصر الفاظ میں. تو ہم نے دیکھا الجماعہ کا مطلب ہوا دین کی وہ صحیح اور خالص شکل جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا تھا، جس پر نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ جس پر قائم رہے، اس کو ہم نے جماعہ کہا. اس مفہوم میں اگر آپ دیکھیں تو بتائیں اسلام سے ہٹ کر کوئی اور معنی اس کے اندر ہے؟
اسے اسلام کے متبادل یا اسلام کے قائم مقام لفظ کے طور پہ استعمال کیا گیا. اور یہ نام بھی کس نے دیا ہے؟ سوال یہ کہ الجماعہ کا نام بھی کس نے دیا ہے؟ اہل السنہ کا نام کس نے دیا ہے؟ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام. یہ نام جو ہے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام الجماعہ یا اہل السنہ. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کا ہم معنی لفظ اگر استعمال کیا جا رہا ہے، اس معنی میں لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، خود اللہ کے نبی نے استعمال کر کے دکھلایا. اہل السنہ لفظ تو اہل السنہ کے انداز میں نہیں آیا، جیسے بتایا الجماعہ کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اہل السنہ جو ہے وہ اہل السنہ وہ سنت کا جو مفہوم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اس قسم کے نصوص کو لے کر اس سنت پر چلنے والے اہل السنہ استعمال کیا گیا. اور یہ صحابی سے منقول ہے. حضرت ابن عباس کا اثر میں نے نقل کیا ابھی آپ کے سامنے، تو اس میں جو ہے اہل السنہ کا نام ان کے لیے منقول ہے. تو ان کے جو نام ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو ان سارے کے سارے ناموں کے اندر جو ہے، ان سارے کے سارے ناموں کے اندر جن کے نام ہیں وہی مفہوم نظر آئے گا جو کل اسلام کی ترجمانی کرتی. جیسے کچھ ناموں کی وضاحت کر دیتا ہوں میں آپ کے سامنے. ایک تو لفظ الجماعہ تھا، اس کی وضاحت ہو چکی. اہل السنہ، سنت سے مراد، ابتدا میں ہم جب کتاب السنہ شروع کیے تو اس وقت میں نے یہ بات واضح کی کہ سنت سے مراد وہ طریقہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا. اس طرح کے جو ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن تھی، بالکل واضح راستہ جس سے لا یزیغ عنہا ہالک. یہ جو راستہ تھا یہ راستہ مراد ہے. اور اہل السنہ کے معنی جو ہے مطلب اہل الاسلام کے ہیں. اسی لیے جو اثر مالک ابن مغول کا تھا اس میں انہوں نے غیر الاسلام والسنہ، اسلام اور سنت کو ایک دوسرے کے مترادف کے طور پہ استعمال کیا. اس لیے کہ لفظ سنت حقیقت میں عقیدے کے باب میں جب آتا ہے یا منہج کے باب میں جب آتا ہے یا اس قسم کے نام اور دوسرے مقامات پہ یہاں آتا ہے تو یہاں کل کے کل اس حقیقی اسلام کو کا ترجمان بن جاتا ہے جس میں بعد کے زمانے میں ایجاد شدہ بدعتوں کی کوئی گنجائش نہ ہو. اور اس لیے بھی استعمال ہوا لفظ سنت کا لفظ کہ یہ جو ہے بعد کی بدعتوں سے برات کا اعلان ہے اس لفظ کے اندر. ایک چھوٹی سی بات، یہ تو دلائل کی روشنی میں بات ہوئی واضح کرنے کی کہ دلائل کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے کہ نام اور بھی ہو سکتے ہیں. اور جو بات میں کہہ رہا تھا کہ اہل السنہ کے جتنے نام ہیں ان کی وضاحت ہم کریں گے. لیکن ایک اور نقطہ بھی آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. دیکھیے ایک چیز اور بھی کہ کیا اہل السنہ کو اس نام کی ضرورت ہے؟ کیا اہل السنہ والجماعہ کو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جائز تو ہے لیکن اس کے استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خامخواہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے. صرف مسلمان کا لفظ استعمال کرو، صرف مسلمان کا لفظ استعمال کرو. جائز تو ہے لیکن ضروری بھی تو نہیں ہے استعمال کرنا. نہیں، بسا اوقات ضروری بھی ہو جاتا ہے. بسا اوقات جو ہے اس نام کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے. کب ضروری ہوتا ہے؟ جیسے ایک چھوٹی سی بات، ایک نیا آدمی جسے کچھ نہیں پتا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، کچھ نہیں پتا ہے، اور کون سی چیز، کون گمراہ ہے، کون سیدھا ہے، کچھ اسے نہیں پتا ہے. وہ ایک آدمی آ کر جو ہے مطلب پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ جو ہے میں بہت اختلاف دیکھتا ہوں، میں کس کے نقش قدم پر چلوں، کس طریقے پر میں چلوں. تو آپ اسے دو مشورے دے سکتے ہیں. یا تو یہ مشورہ دیں گے کہ تم سب کی سنو، تم سب کی سنو، تم کو جو صحیح سمجھ میں آتا اس پر تم عمل کر لو. یہ مشورہ اگر آپ دیتے ہیں تو اس پہ گزشتہ ہفتے میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں. بتایا ہوں کہ یہ مشورہ جو خیر خواہانہ مشورہ کبھی نہیں. کیا پتا کہ کبھی اس کے دل میں کسی مبتدع آدمی کے اسلوب، انداز، اس کی زبان کی مٹھاس، ان چیزوں کی وجہ سے بدعت سنت سے زیادہ گہری اتر سکتی ہے. یہ خیر خواہانہ مشورہ نہیں ہے اگر آپ کہیں گے کہ اس کو جو ہے. اور دوسری بات، ہر آنے والے کے اندر اتنی صلاحیت کہاں ہے کہ وہ باقاعدہ سارے کی ساری چیزوں کو جو پڑھتا، تلاش کرتا، حق و باطل کی تمیز کرتا ہوا جا کر نتیجے تک پہنچے. اس کے بجائے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آئیڈینٹیفائی کر دیں، متعین کر دیں کہ فلاں کی کرو. اب فلاں کی کرو تو کس طرح کریں گے؟ بغیر نام کے آپ کیسے پہچان کروائیں گے؟ ٹھیک ہے، کتاب و سنت پر چلنے والوں کے تم نقش قدم پر چلو. کتاب و سنت کا کون انکار کرتا ہے؟ سب کہتے ہیں ہم کتاب و سنت پر چلنے والے. اسی لیے بعض معاصر علماء جو ہے یہی کہتے تھے کہ پہچان یہ ہے، آج کے زمانے میں پہچان یہ ہے کہ آدمی نام لے کر اپنا تعارف کروائے تو سمجھو کہ اس آدمی کے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. جو آدمی نام سے کتراتا ہے سمجھ جاؤ کہ وہ جو کچھ چیزوں سے بچنا چاہتا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کسی سے بھی پوچھو، مسلمانوں میں سے کسی سے پوچھو، قرآن سے اختلاف ہے، کہے گا نہیں. صحابہ سے اختلاف ہے، حدیث سے اختلاف ہے، کہے گا نہیں. صحابہ کے طریقے سے اختلاف ہے، نہیں ہے. اگر ان تینوں کو ملا کر اگر آپ کہیں سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والے کو سلفی کہتے ہیں، کیا تم سلفی ہو؟ رک جائے گا.
زبان خاموش ہو جائے گی اس کی. اس لیے نہیں کہ اسے جو ہے سلفیوں کے بعض مسائل سے اختلاف ہے، لوگ غلط سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اسے جو ہے اپنی پہچان اس حوالے سے کروانے میں حرج محسوس ہوتا ہے. تو اسی لیے بسا اوقات اب ایک آدمی آ کر آپ کے سامنے پوچھ رہا ہے تو نام کا حوالہ دے کر تعارف کروانا ضروری ہوتا ہے. اب ایک آدمی آ کر پوچھ رہا ہے کہ آپ کون ہیں؟ میں مسلمان ہوں. اب اس وقت مسلمان کے نام پہ شیعہ بھی ہیں جی، معتزلہ. اگر آپ پرانے زمانے کے ان کو اگر آپ لے کر چلیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو پرانے زمانے کے جو عقائد تھے ان کی روشنی میں معتزلہ بھی ہیں، جہمیہ بھی ہیں، قدریہ بھی ہیں، صوفیہ جو غالی قسم کے تھے وہ بھی ہیں. یہ سارے کے سارے ہیں. تو لوگ جو ہے پوچھتے ہیں کہ جو مطلب مسلمانوں میں سے تم کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ غیر مسلم بھی آج پوچھتا ہے کہ مسلمان ٹھیک ہے، مسلمانوں میں سے کون سے گروپ سے تمہارا تعلق ہے؟ مانا مسئلہ کیا ہوا؟ صرف لفظ اسلام سے جو آپ کا تعارف صورت بگڑ جانے کی وجہ سے مکمل نہیں ہو رہا ہے. ہاں ایک ایسا آدمی جس آدمی کے پاس یہ چیز واضح ہو کہ مسلمان یا اسلام جب کہتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حقیقی شکل، وہ اسلام کی وہ حقیقی شکل جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، اس مفہوم کو سامنے رکھ کر کوئی آدمی پوچھ رہا ہے آپ اپنا تعارف صرف مسلمان سے کروائیے کافی ہے. لیکن ایک آدمی ہے جس کے سامنے جو ہے وہ سنت کا طریقہ بھی، بدعت بھی، سب اسلام کے نام پہ معروف ہے، تو وہاں حق بات کو واضح کرنے کے لیے نام کا سہارا ضروری ہے. آپ کو دینا پڑے گا، کہنا پڑے گا کہ ہاں میں جو ہے اہل السنہ میں سے ہوں، میں الجماعہ جسے کہا گیا اس میں سے ہوں، میں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں. میں نام کے ذریعے اپنی پہچان کروانا ضروری ہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ نام لینا ضروری ہو جاتا ہے، نام لینا ضروری ہو جاتا ہے. اور یہ بات کہنا چاہوں گا ہمارے ان بھائیوں کو جو بہت سارے بھائی آج دعوت و تبلیغ کے نام پہ کرتے تھے، کہتے نہیں ہم اپنا نام جو ہے مطلب یہ نہیں رکھیں گے. میں اسٹیج سے یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج پہ ہم چلتے ہیں، لیکن سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والوں کے جتنے نام ہیں وہ نام لیتے ہوئے جو گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب اس میں کوئی حرج ہے. نہیں، کوئی حرج نہیں. آپ اس مسئلے کو جو کھل کر استعمال کیجئے. اور یہ بات یاد رکھیے، صرف نام کی وجہ سے کوئی آپ سے جو ہے، صرف نام کی وجہ سے کوئی آدمی جو ہے آپ سے دور نہیں ہوگا اگر حقیقت سے اتفاق رکھتا ہے. تو ایک آدمی حقیقت سے اتفاق رکھتا ہے، صرف آپ کے نام سے اسے نفرت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ممکن ہے کہ بسا اوقات نام جو ہوتا ہے اس نام کا ایک غلط تاثر آدمی کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. آپ اس غلط تاثر کو دور کیے بغیر اپنا تعارف، اپنی دعوت کا تعارف اسی نام سے کرانے پہ اصرار کریں گے، اپنی دعوت کو آپ بدنام کریں گے، اسلام کو نقصان پہنچائیں گے. دو میں بہت واضح فرق ہے. ایک ہے حقیقت سامنے والے کے سامنے بالکل کھلی ہوئی ہے، اس کے سامنے آپ اپنا نام لینا نہیں چاہتے تو یہ آپ کی اپنی کمزوری ہے، یہ صحیح نہیں. جب اگر حقیقت سے اتفاق رکھتا ہوگا تو نام کبھی رکاوٹ نہیں بنے گا. اور دوسرا وہ مقام ہے جہاں جو ہے ایک آدمی کے نام جو صحیح نام غلط پہچان اس کی قائم ہو گئی ہے، آپ جا کر اس غلط فہمی کی وضاحت کیے بغیر اسے پہلے ہی سے اصرار کرتے ہیں کہ نہیں یہی نام تم رکھو، تو کیا ہوگا؟ وہ یہ سمجھے گا کہ اس نام کا مطلب ہوا، جیسے بہت سارے لوگ جو ہے ایک یہ کہتے ہیں کہ وہابی کا ایک لفظ ہے. اب شرعی ناموں کی بات نہیں کر رہا، ایک لفظ کی بات کر رہا ہوں، صرف وہابی کا نام. اب وہابی کا معنی عوام کے پاس کیا ہے؟ لوگوں کے پاس عوام پوچھیں، وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، ایسا ہے؟ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو درود نہیں پڑھتے ہیں، ایسا تاثر ہے. اب ایک ایسی بستی میں آپ جا رہے ہیں جہاں پر جو ہے پوری کی پوری آبادی ایسی ہے جن کے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے، نہ ان کو وہابیت معلوم ہے، نہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ ہے، نہ توحید پتہ ہے، نہ کچھ پتہ ہے. وہاں جا کر آپ نام پہ اصرار کریں کہ نہیں اپنے آپ کو وہابی بولو، یہ کوئی نہیں. آپ اس کی وضاحت کیجئے کہ پہلے جو ہے کہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو گالی دے گا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو کافر ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجے گا وہ گنہگار ہے. نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جائے اور درود نہ بھیجے تو وہ آدمی گنہگار ہے. اور اگر بار بار اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے تو یہ بہت بڑا کار ثواب ہے احادیث کی روشنی. یہ ساری باتیں واضح کیجئے اور پھر جب بات اس کے سامنے واضح ہو جائے تو یہ بھی واضح کیجئے ساتھ میں کہ وہابی جسے کہتے ہیں لوگوں نے بدنام کیا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب باتیں نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا مقام نہ دیا جائے. دونوں میں بہت واضح فرق ہے. تو نام کی جو بات ہے اس میں ایک جگہ غلطی کرنے کی وجہ سے دوسری جگہ آ کر آپ نفی نہیں کر سکتے. تو میں جس نقطے پہ جو یہاں تک آیا تھا وہ نقطہ تھا کہ بسا اوقات نام لینا یہ ضروری بھی ہو جاتا ہے حالات کے اعتبار سے. جب اسلام کی وجہ سے صرف لفظ اسلام سے
اس حقیقی راستے کی پہچان مکمل نہیں ہو رہی. اس لیے نہیں کہ اس نام میں گنجائش نہیں ہے، اس نام میں یقیناً کل اسلام کی ترجمانی ہے، اس لیے کہ عوام میں گمراہی کے عام ہو جانے کی وجہ سے وہ نام اپنی حقیقت عوام کی نظر میں کھو بیٹھا ہے. لفظ کے اندر بھی، اسلام کے اندر آج بھی وہ قوت، وہ دلالت، وہ حقانیت سب موجود ہے اور وہ کافی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ وضاحت عوام کے اندر نہیں ہے. تو عوام عوام کے اندر جب یہ لفظ اسلام اپنی وہ حقیقی پہچان کھو بیٹھا ہے، تب یہاں جو ہے لفظ اسلام کے ساتھ، اسے چھوڑ کر نہیں، لفظ اسلام کے ساتھ اور بھی ایسے نام جو اس کی حقانیت کو واضح کر سکیں اور اس طریقے کو واضح کر سکیں جس میں انسان کی نجات ہے، نام رکھنا شرعاً جو ہے ممنوع نہیں ہے. اسی لیے سلف صالحین نے حالات کے اعتبار سے جب اہل بدعت ظاہر ہوئے تو اہل السنہ کے نام کو شہرت دی، السنہ کے نام کو، اسلام کا تعارف السنہ کے نام سے کروایا. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اثر ہے، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ السنۃ سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن ترکها ہلک، یا بعض روایتوں میں غرق، کہ سنت جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی چیز ہے، کشتی ہے. جو آدمی حضرت نوح کی کشتی پہ سوار ہوا وہی نجات پایا، جو اس پہ سوار نہیں ہوا وہ ہلاک و برباد ہو گیا، ڈوب گیا. بالکل ویسے سنت پہ جو سوار ہوگا وہی نجات پائے گا، ورنہ سب ہلاک ہو جائیں گے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اسلام کو جو اپنائے گا وہی نجات پائے گا، جو اسلام سے ہٹے گا وہ برباد ہو جائے گا. یہ وہی بات ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ سنت سے کہی، حالانکہ وہ بات جو ہے وہ اسلام سے متعلق ہے. تو یہ جو ہے کچھ وضاحتیں تھیں. جہاں تک اہل السنہ والجماعہ کے شرعی ناموں کی تھی، میں نے کہا لفظ اہل السنہ خود بھی یہ ایک نام ہے جو کل اسلام کی اور حق، اسلام حق جسے کہتے ہیں، صحیح اسلام کی پہچان جو ہے کرواتا ہے. الجماعہ نام ہے، اس کی وضاحت بھی ہوگی. مشہور نام جس پہ زیادہ اعتراض ہوتا ہے وہ ہے السلفیون. السلفی، سلفی کا معنی کیا ہے اس کو آپ سمجھیں. سلف عربی زبان میں کل من تقدمک فہو سلفک، جو بھی آپ سے پہلے گزر چکا وہ آپ کے سلف ہے. شرعی اصطلاح میں جب سلف کہا جاتا ہے، تو وہ لوگ، شرعی اصطلاح میں جب جو ہے سلف کہا جاتا ہے تو وہ جو دین کے معاملے میں ہم سے پہلے گزر چکے، دین کے معاملے میں جو ہم سے پہلے گزر چکے. آپ کے آبا و اجداد کو بھی اسلاف کہتے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں جب سلف کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ لوگ جو دین کے معاملے میں آپ سے پہلے گزر چکے. کون؟ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، پھر آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ خلفائے اربعہ کی بات کیجیے، یا صحابہ کی پوری جماعت کی بات کیجیے، یا ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہا، مجتہدین وغیرہ میں سے وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلے، یہ سلف کہلاتے ہیں. اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ سلف کا زمانہ کس صدی تک ہے. بعض اہل علم کے نزدیک جو ہے 3 صدی کی اختتام تک جو علماء گزرے ان کو سلف میں شمار کریں گے، ان کے بعد کے لوگ سلف میں نہیں آتے. ایک دقیق مسئلہ، اب فی الوقت اس کی ضرورت نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ سلف سے مراد وہ لوگ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خلفائے اربعہ ان میں سب سے آگے، اور ان کے ساتھ بقیہ صحابہ، اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کی وہ جماعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پہ باقی رہی. سلف وہ ہے. اور سلفیت کا معنی ہوتا ہے دین کی اس شکل کو اپنانا جو شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، نبی کے بعد نبی کے صحابہ کے پاس تھی، اور صحابہ کے بعد صحابہ کے شاگرد، تابعین، تبع تابعین میں سے جو اچھے لوگ گزرے، اور ان کے بعد سے آج تک جو لوگ اس کے نقش قدم پر چلے، اس طریقے کو جو ہے سلفیت کہتے ہیں. اور اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرنا، اس طریقے کی طرف منسوب کرنا، یہ جو ہے سلفی کہلاتا ہے. اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں، میں اگر کہتا ہوں کہ بدعتوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد اسلام کی جو اصل شکل تھی میں اس شکل پہ چلنے والا ہوں، کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہونا بھی نہیں چاہیے. اور اس پورے مفہوم پر دلالت کے لیے اگر ایک لفظ سلفی استعمال کرتا ہوں تو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں، سلفی کے اس لفظ کے حوالے سے ابھی میں نے جو بات کہی کہ سلفی کے لفظ پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، سلفی کے لفظ پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس اسلام کی حقیقی شکل کی ترجمانی کرتا ہے جس شکل پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا. تو اس چیز کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ سلفی کا مطلب جو ہے ایک خاص نسبت ہے کسی خاص طبقے کی طرح. یہ ایک مسئلہ تھا، میں پھر واپس لوٹوں گا تھوڑی دیر بعد اگر مناسب سمجھا اس کو. تو ایسے ہی ان کے اور نام بھی ہیں. ایک اور مشہور نام ہے اہل الحدیث. اہل الحدیث، اس لفظ کی 2 پہچان ہے.
اس لفظ کی دو پہچانیں یاد رکھیں. ایک جو ہے فقہ کے باب میں استعمال ہوتا ہے لفظ اہل الحدیث. لفظ اہل الحدیث فقہ کے باب میں استعمال ہوتا ہے، یعنی مسائل جو فقہی احکام ہے، فقہی مسائل کی استنباط کرنے کے دو طریقے امت کے اندر چلے. ایک جو ہے رائے، اہل الرائے کا طبقہ تھا، دوسرا جو ہے محدثین کا طبقہ تھا. فقہی مسائل کے اندر استنباط کرنے والے دو گروہ، ان میں سے ایک جو اہل الرائے کہلائے، دوسرے اہل الحدیث. تو اہل الحدیث کا ایک مفہوم یہ، اور دوسرا مفہوم ہے اہل الحدیث کا وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان کے علم کو نقل کرنے والے کون بنے؟ محدثین بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نقل کرنے والے محدثین بنے. اسی لیے جتنی بدعتیں اٹھیں، خوارج سے لے کر شیعہ کی بات ہو، صوفیہ کی بات ہو، قدریہ کی بات ہو، سب پہ رد کرنے والے کون تھے؟ اگر آپ دیکھ لیں تاریخ کے اندر، محدثین کا گروہ تھا جو اسلام کی اصل حقانیت پہ قائم تھے، اور حقانیت پر قائم رہتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ جتنی بدعتیں آئیں سب پر رد کیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر کتاب کے اندر سنت کی احادیث کی جتنی کتابیں جو فقہی ابواب پر ترتیب دیے گئے ہیں، کتاب الامارہ مستقل ملے گا آپ کو. کتاب الامارہ کے ذریعے خوارج کی تردید ہے پوری. جی ہاں، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے مطلب کتاب الزہد مثال کے طور پہ مستقل کتابیں لکھی گئیں، مستقل کتابیں لکھی گئیں یہ بتانے کے لیے کہ صوفیہ نے زہد کے نام پر جو بہت ساری گمراہیوں کو جنم دیا. زہد وہ نہیں جو صوفیہ نے سمجھا، حقیقی زہد یہ ہے. انہی محدثین نے کیا کیا؟ قدریہ کے خلاف آئی تو باقاعدہ جو ہے تقدیر سے متعلق احادیث کو اکٹھا کیا، اور باب مستقل باب الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانے کا باب، ایک مستقل باب کے نام پر اپنی کتاب کے اندر جگہ دی قدریہ پہ رد کرنے کے لیے. رافضہ کی بات آئی تو باقاعدہ جو ہے مناقب کا باب ذکر کیا. مناقب میں کیا کرتے ہیں؟ آل بیت کے بھی مناقب ذکر کرتے ہیں، ساتھ میں صحابہ کے بھی مناقب ذکر کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ محبت وہ ہوتی ہے جو دونوں کے ساتھ چلتی ہے. آل بیت کی بھی محبت ہوتی ہے، صحابہ. تو ان سب پر رد کرتے ہوئے اسلام کی اس اصل شکل کی حفاظت کرنے کی کوشش کی. اس معنی میں اہل الحدیث جو ہے کہا جاتا ہے، اہل الحدیث اس معنی میں کہا. اور اسی معنی میں اہل علم نے کہا جب طائفے کی جب یہ ہوئی کہ سب کے سب گمراہ ہوں گے، ایک فرقہ نجات پائے گا، یا ایک فرقہ طائفہ منصورہ ہے، تو اہل علم نے جو کہا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے علماء، امام بخاری یا فلاں بہت سے ائمہ سے جو آثار منقول ہیں کہ اس میں اِن لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہوں، کہ اگر یہ محدثین حدیث فن حدیث والے نہ ہوں یا اہل الحدیث نہ ہوں تو میں نہیں جانتا کہ وہ فرقہ کون ہوگا. وہ اس معنی میں استعمال کیا کہ وہ طبقہ جس نے اسلام کی اس اصل شکل کی حفاظت کی جو شکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، ہر بدعت کی نفی کی، ہر بدعت پہ رد کیا، اور ہر قسم کی افراط اور تفرید سے بچ کر اسلام کی ایک معتدل اور متوسط اور ایک درمیانی بہت واضح جو شکل تھی، اس شکل کی حفاظت جن لوگوں نے کی وہ لوگ اس معنی میں اہل الحدیث کہا گیا. اور یہ بات یاد رکھیں، جب منہج کے میدان میں یا منہج کے تعارف کے میدان میں اہل الحدیث کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد جو ہے یہ ہوتی ہے، یہ مراد ہوتی ہے کہ یہ وہ طبقہ جس نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. وہ مراد وہ نہیں جو فقہا کے مقابلے میں آئے محدثین، وہ مراد نہیں ہوتا. ہاں وہ معنی کہاں مراد ہوتا ہے؟ جب اہل السنہ والجماعہ کے دائرے میں فقہ کے اجتہاد وغیرہ کی جہاں بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں اہل السنہ والجماعہ کا جو دائرہ ہے اس میں فقہی مسائل میں دو قسم کے مدرسے وجود میں آئے. ایک طبقہ وہ تھا جو محدثین کا جو براہ راست احادیث سے مسائل مستنبط کرنے کو ترجیح دیتا تھا. دوسرا طبقہ وہ تھا جو ہے ائمہ کے اقوال کو بنیاد بنا کر اور ان کے اقوال سے اصول مستنبط کر کے ان اصولوں پر پھر مسائل کو قیاس کیا کرتا تھا اور مسائل بیان کیا کرتا تھا. دو طبقے مشہور ہوئے. پھر یہ خود اپنی جگہ مسئلہ ہوگا کہ دونوں میں سے کون سا طریقہ بہتر تھا، فلاں تھا. اور یہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس مسئلے میں محدثین کا جو طریقہ تھا وہی جو ہے ہمیشہ اقرب الی الصواب رہا ہے، ہمیشہ اقرب الی الصواب رہا ہے. تو یہ ایک دوسرا مسئلہ. تو اہل الحدیث نام بھی اس پوری تفصیل کے بعد میں نے جو نقطہ اٹھایا تھا کہ اہل السنہ والجماعہ کے جتنے شرعی نام ہیں ان سارے ناموں کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف جو ہے نسبت نہیں رہے گی. اسی کو بعض اہل علم نے دوسرے انداز میں سمجھایا. کہتے ہیں کہ دیکھو ایک واضح فرق آپ دیکھیں گے، اہل السنہ والجماعہ کی جتنے نام ہیں ان کے ناموں کی جو نسبت ہے وہ نسبت معصوم کی طرف ہوگی.
یعنی اللہ تعالیٰ جس کے گناہوں سے محفوظ ہونے کی یا بچے ہوئے ہونے کی ضمانت دیتے ہیں ان کی طرف ہوگی، اور اہل البدع کے جتنے نام ہیں وہ سب کے سب نام جو غیر معصوم کی طرف ہوں گے۔ اب جہمیہ جہم بن صفوان کی طرف ہے، جہم بن صفوان کی طرف ہے، وہ کوئی معصوم نہیں ہے، انبیاء کے بعد جو کوئی معصوم نہیں ہے شخصیت ہے۔ یا قدریہ ہے، تو قدریہ جو ہے جو معبد جوہنی یا اس جیسے جو لوگ جنہوں نے قدر کے اس کی ایجاد کر دے ایک مسئلے کی طرف، ایسی نسبت کی طرف منسوب ہیں وہ، لیکن ان کے مقابلے میں اہل السنہ والجماعہ کس کی طرف منسوب ہیں؟ امت کی اس اصل کی طرف منسوب ہیں جس کے حق پر ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق ظاہرین۔ تو یہ طائفہ سب سے پہلے کون تھا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طائفہ تھا۔ اہل السنہ والجماعہ، بعض اہل علم نے اس کو اس طرح تعبیر کیا، کہا کہ یہ واضح فرق آپ دیکھیں گے کہ اہل السنہ والجماعہ کے ناموں کی طرف، ناموں کی نسبت جس کی طرف ہوگی وہ چیز وہ معصوم ہے، اور اہل البدع کی جو نسبتیں ہیں ان نسبتوں کے اندر عصمت کا تصور، معصوم ہونے کا تصور آپ کو دور دور تک نہیں ملے گا۔ تو یہ بہت ہی واضح مسئلہ، بہت ہی واضح مسئلہ تھا جس میں لوگوں نے جو خامخواہ الجھاؤ پیدا کیا، خامخواہ اشکال پیدا کیا۔ ان کے اور کئی نام ہیں اہل السنہ والجماعہ کے، جیسے الطائفۃ المنصورہ۔ یہ الطائفۃ المنصورہ کا مفہوم کہاں سے لیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت میں سے ایک گروہ برابر باقی رہے گا، حق پر ہوگا، غالب ہوگا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ وہ جو ان کی مخالفت کرے اور نہ وہ جو ان کی مدد سے اپنا ہاتھ کھینچ لے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ یہ جو بات ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہی؟ یہ کون سا طائفہ ہے؟ اس پر میں اس سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دین کو آخری دین بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ضمانت دی کہ یہ دین جو ہے کبھی دنیا سے ختم نہیں ہوگا، قیامت تک یہ باقی رہے گا تاکہ دنیا والوں پر حجت قائم ہوتی رہے۔ تو اسے لے کر یہ گروہ قائم رہے گا جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی، دنیا مدد سے ہاتھ کھینچ لے، اس کی مخالفت کرے، نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ کون سا دین ہوگا؟ ظاہر بات ہے وہی طریقہ ہوتا ہے جس طریقے پہ نبی نے اپنے صحابہ کو چھوڑا ہوا تھا۔ تو اس مفہوم کو لے کر اس طریقے کو، جو طریقہ صحابہ کا طریقہ تھا، اس طریقے کو طائفہ منصورہ بھی کہا گیا، طائفہ منصورہ بھی کہا گیا۔ اسی طریقے سے اس کا ایک اور نام فرقہ ناجیہ ہے، فرقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والا گروہ، نجات پانے والی جماعت۔ وہ اس حدیث سے جو حدیث ابھی ہم شرح کر کے مکمل کر کے آگے آئے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا 73 میں سے ایک فرقہ، یہ ایک گروہ جو ہے کو سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، تو وہ ایک جہنم سے نجات پانے والا ہے۔ تو ناجیہ، فرقۃ الناجیہ یا الفرقۃ الناجیہ اس حدیث کے مفہوم سے لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے جائیں ان کے جتنے نام ہیں، ایسے ہی ان کا نام ہے اہل الاثر، اہل الاثر۔ تو اہل الاثر اہل الحدیث کا ہم معنی ہے۔ انصار السنہ نام ہے، انصار السنہ بھی اسی مفہوم کا ترجمان ہے، اہل الحدیث کا جو ہے مترادف لفظ ہے، اسی مفہوم میں جو یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اسی طریقے سے محمدی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ محمدی کی نسبت بھی کس حوالے سے؟ کیا مطلب یہ ہوا یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں؟ یہ مفہوم جو ہے مطلب نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ اہل السنہ والجماعہ کے جتنے نام ہیں وہ اسی اصل پر قائم ہیں کہ اسلام یا اس کے ہم معنی لفظ میں استعمال کیے ہوئے ہیں، اس مفہوم سے ہٹ کر کسی اور مفہوم کے لیے، کسی خاص مفہوم میں کسی خاص اس کے لیے لفظ استعمال کیا جائے اور اس کی وجہ سے امت میں انتشار ہو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ ناپسندیدہ ہوگا۔ تو آج کے درس میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اتنی باتیں جو نام کے متعلق عام طور پہ لوگ پیدا کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے واضح کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مختلف پہلوؤں سے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس حقیقت کو سمجھنے میں معاون ہوگی، اور بے دھڑک ہم اور آپ کو کہنا چاہیے، جب ہم یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ہم جو ہے کتاب و سنت کے ماننے والے، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو پھر اس لفظ پر، اس پورے حقیقت پر دلالت کرنے والا، آپ ایسے تو اپنا تعارف نہیں کراتے کہ میں فلاں ابن فلاں صاحب کا دوسرے نمبر کا فلاں بیٹا ہوں، ایسے تو اپنا تعارف نہیں کراتے، آپ اپنا نام بتاتے۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ عبداللہ جو ہے عبد الرحمن صاحب کا تیسرا لڑکا ہے، آپ عبداللہ کہیں لوگ پہچانتے۔ نام حقیقت میں جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، نام اصل میں وہ ذریعہ ہوتا ہے اس حقیقت کی ترجمانی کا جس کے لیے وہ نام رکھا جاتا ہے۔ تو جب حقیقت سے اختلاف نہیں تو پھر نام سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں خواہ مخواہ کے مسائل میں مت پڑیں۔ اور سب سے بڑی غلط فہمی جو اس میں مبتلا ہے کہ سلف صالحین کی نظر میں یہ ناپسندیدہ عمل تھا، یہ لوگوں کی غلط فہمی، جیسے میں نے کہا کہ سلف صالحین نے نکیر کی ان ناموں کی جو نام فرقہ بندی اور گروہ کا سبب بنتے ہوں،
اور ان ناموں کو برقرار رکھا جو اسلام یا اس کے ہم مان لفظ پہ دلالت کرتے ہوں. لوگوں نے ان ناموں کو لیا جو نام صحیح نام تھے, ان ناموں پہ سلف صالحین کے آثار کو چسپاں کر دیا, کہا سلف اس کو ناپسند کرتے تھے. تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. تو میں امید کرتا ہوں آج کی اس مجلس میں جو باتیں آپ کے سامنے آئیں, امید ہے انشاءاللہ اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے کافی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس قسم کی غلط فہمیوں سے بچ کر ایک واضح اور بہت ہی سیدھے سادے اور بہت ہی آسان دین پر, جس کو پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو چھوڑا, امت کو چھوڑا, اس پر زندگی گزارنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نام دینا غلط نہیں, نام اپنے لیے رکھنا غلط ہے. لیکن اگر کوئی اپنی پہچان اسی حوالے سے کر رہا ہے تو اس کا تعارف کروانا کہ دیکھو جو اپنے آپ کو رافضی کہتا ہے یا جو رافضی کے نام سے پہچانا جاتا ہے, یہ غلط ہے. یہ نہیں. لوگ اپنے آپ کو جو ہے جہمی یا جو ہے قدری یا اس حوالے سے, یعنی تقدیر کے مسئلے میں ہم فلاں کے مسلک پہ چلنے والے, جیسے آپ دیکھیں گے تو لوگ کیا کریں گے, میں اشعری ہوں, اشعری, میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو تھی عقیدے کی تشریح جو انہوں نے کی, ان کی تشریح کے مطابق ہی مانتے. میں ماتوریدی ہوں. یہ سب نسبتیں جو اپنے آپ کا تعارف کرواتے ہیں کہ میں عقیدے میں اشعری ہوں, میں عقیدے میں ماتوریدی ہوں, میں فلاں ہوں. تو یہ جو پہچانے ہیں یہ جو ہے نکیر, صرف اس پر نکیر کیا کرتے تھے لوگ جب تعارف کرواتے ہیں, اور آپ جو متعارف نام ہے اس کو گفتگو میں استعمال کرتے ہیں تاکہ حقیقت متعین ہو, تو یہ قابل نکیر نہیں ہے. لیکن آپ اپنی پہچان کے لیے الگ الگ نام دیں اپنے طور پہ, تو آپ کا اپنے آپ کو نام دینا یا ان کا اپنے آپ کو نام دینا یہ قابل گرفت چیز ہے. جی اللہ عالم. جو لوگ آ رہے ہیں وہ مطلب چھٹ جائیں گے, تو ہم ان کو صرف اسلام کے نام سے بلائیں گے, ان کو سمجھائیں گے, تو وہ مطلب خود بخود جو ہے سلفیت کی طرف, سنت کی طرف آئیں گے, تو وہ اسلام کو کلی طور سے مطلب چھوڑ دیتے ہیں. تو اس پہ مطلب کیا دیکھیے بہت ہی ایک واضح مسئلہ ہے اس میں, اور بہت ہی نازک مسئلہ ہے, واضح بھی ہے اور نازک بھی. دیکھیے ایک چیز ہے, اسلام یہ اصل نام ہے سب کا, اور اس سے ہٹ کر جہاں ضرورت پڑے گی جو بھی نام ہے وہ استعمال کریں گے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر نام ذکر ہی کیا جائے. اس مسئلے کو سمجھیں آپ. یہ ہے کہ نام ہے آپ کا, ضروری نہیں کہ ہر جگہ نام ذکر ہی کیا جائے, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر جگہ اس نام سے برات کا اعلان بھی کیا جائے. یعنی مثال کے طور پہ مجھے موقع ملا ہے آپ بھائیوں کے درمیان گفتگو کرنے, میں جانتا ہوں کہ آپ بھائیوں میں مثال کے طور پہ کچھ جو ہے سلفی ہیں, کچھ غیر سلفی, کچھ اخوانی ہیں, کچھ فلاں ہیں, کچھ جو مختلف حوالے ہیں لوگ. تو میں جو ہے گفتگو کر رہا ہوں, جو ٹاپک مجھے ہے, جو ضرورت ہے اس پہ گفتگو کر رہا ہوں. تو یہ ضروری نہیں کہ میں اپنا تعارف شروع میں اس حوالے سے کراؤں کہ میں جو ہے مطلب اپنی پہچان جو سلفی کی حیثیت سے کراؤں کہ میں سلفی ہوں. یہ پہچان ضرور کرواؤں, یہ ضروری نہیں. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والا بڑھ کر پوچھے مثال کے طور پہ کہ آپ کا تعلق کس مکتب فکر سے ہے, تو آپ جو ہے مطلب بولے نہیں میں صرف جو مسلمان ہوں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک نازک لکیر ہے دونوں کے درمیان. آدمی جب بلا وجہ خواہ جو ہے ناموں کو لا کر اپنے آپ کو جو ہے مسائل نہ کھڑا کرے, اور بر وقت جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس موقف کس منہج کے مؤید ہیں, تو آپ جو ہے مطلب جو واضح نام ہیں ان کو چھوڑ کر جو ہے دائیں بائیں جانے کی کوشش کریں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, آپ اپنی تدبیر سے اپنی دعوت کو اتنا کارگر نہیں بناتے جتنا کتاب و سنت کی تعلیمات کو پابند رہ کر کارگر بنا سکتے. جب اسلام کی ترجمانی کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں, آپ داعی بن کر کھڑے ہوئے ہیں, اور میں نے جیسے کہا کہ بعض مواقف ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں نام لینا ضروری ہوتا ہے, ایسے موقف میں لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا اہم نہیں ہے جتنا زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اسلام کی حقانیت کے ترجمان بنیں. اگر موقف آ رہا ہے ویسا تو بالکل آپ کو کھل کر کہنا چاہیے کہ ہاں سلف صالحین کے طریقے پہ میں سلفی ہوں, کہنا چاہیے اگر وہ اس سے آتی. لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ جو ہے ہر آدمی سے مطالبہ کریں کہ وہ اپنی ہر تقریر کے شروع میں جو ہے باقاعدہ اعلان کرے کہ میرا نام جو ہے میں نسبتی نام اپنا سلفی رکھ رہا ہوں, یہ اس کا اعلان کرے. یہ بھی جو ہے ضروری نہیں. یہ ایک نازک مسئلہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے سب سے واضح مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے ان سب چیزوں کے اندر, شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ
منہج کے جتنے مسائل اس قسم کے آتے ہیں نام وغیرہ کے مطلب کتنا واضح موقف رکھتے ہیں، لیکن جب بھی وہ خطاب کرتے ہیں، جب بھی گفتگو کرتے ہیں، کتاب و سنت کا حوالہ، آثار سلف کا حوالہ دیتے ہیں. یہاں تک حضرت شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جس آدمی کے پاس آثار کا جتنا ذخیرہ ہوگا اجتہاد سے اتنا ہی بے نیاز ہوگا. لوگوں کو اتنی ترغیب دلایا کرتے تھے. لیکن ہر مجلس میں سلفی کے نام سے جو ہے مطلب اپنا تعارف کروانے کا یہ جو ایک یہ چل پڑا ہے بعض لوگوں کے پاس سے کہ جب تک جو ہے وہ ہر مجلس میں ذکر نہیں کرے گا تب تک جو ہے اس کو نہیں مانیں گے. یہ منہج جو ہے مطلب نہیں تھا. میں بات واضح رکھیے اس کو کہ جہاں اسلام کی حقانیت کی ترجمانی آپ کر رہے ہیں اور ضرورت ہے وہاں آپ کو اپنی پہچان بتانے کی تو بالکل بتائیے. نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کے حوالے. آپ کی تدبیر سے کوئی ہدایت پہ نہیں آتا، آپ کی تدبیر سے کوئی جڑتا نہیں ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو جوڑتے ہیں، آپ اپنی تدبیر سے نہیں جوڑتے ہیں. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر جگہ پہ جو ہے مطلب ایک طے شدہ نام اور آپ کہیں کہ اسی نام سے بات کرو اور نہ بات ہی نہ کرو. یہ جو اتنی یہ ہے یہ واللہ عالم سلف کے پاس جو ہے ایسی یہ نہیں تھی. لیکن سنت کو سنت کہنا، بدعت کو بدعت کہنا، اہل سنت کو اہل سنت کہنا، اہل بدعت کو اہل بدعت کہنا، اس میں کہیں جھول نہیں ہونا چاہیے، کہیں کسی قسم کی لچک نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں بات واضح رہے گی. اللہ تعالی عالم. شافعی کا مطلب ہر چیز جو شافعی رحمہ اللہ بولے اس طرح عمل کرنا، اس کو اگر شافعی کہتے ہیں تو میں 100% شافعی ہوں، 100% حنفی ہوں، 100% حنبلی ہوں. مالکی یہ کہنا تو یہ بعض تعبیرات جو ہے مطلب بعض لوگ جو ہے خاص مفہوم لے کر متعین کر لیتے ہیں. اب آپ جو ہے مطلب اسی سیاق کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو بات سیدھی بھی نظر آتی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہی آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں گے تو بہت بڑی غلطی اس کے اندر چھپی رہتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہے جب تک جو ہے معتبر اہل علم میں سے کسی کی طرف سے یہ بات یہ تعبیر آئی نہیں ہے تو کیوں آپ جو ہے مطلب لیتے ہیں. یہ بہت بڑی یہ ہے. میں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے یہ السنہ کا درس ختم ہوگا تو ایک درس میں چاہ رہا ہوں جو ہے مطلب فکری انحراف، جو امت کے اندر فکر کا جو انحراف ہے اس پر ایک لمبا جو ہے ایک میرے خیال میں 4-5 ہفتے کا کم درس ہوگا، ذکر کروں. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ امت کے اندر یہ جو انتشار نظر آتا ہے، ہر کسی کی اپنی ایک فکر، دین کی ایک تشریح، ایک تفسیر، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ امت کو اس کی تمیز نہیں ہے کہ علم کس سے لینا چاہیے. جو بھی اسلام کے نام پہ بولا وہ جو ہے مطلب اسکالر بھی ہو گیا، وہ پتہ نہیں اور کیا کیا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی، من اشراط الساعہ ان یتکلم الرویبض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ جب تک معتبر اہل علم جن سے جو مطلب عام طور پہ علم لیا جاتا ہے ان میں سے کسی کی طرف سے یہ بات کبھی آئی نہیں تو کیوں آپ اپنے آپ کو اس کے پیچھے تھکاتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ جو ہے مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ عوام مت بنیے. عوام کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جو ہوتا ہے اللہ میں محفوظ رکھے کہ کوئی ڈائلاگ کبھی مشہور ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا جملہ مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کو دہرانا، اس ڈائلاگ کو یہ کرنا وہ ان کے اپنی ایک اس کی بات ہے، ایک اسٹیٹس بنا لیتے ہیں کہ ہم وہ لفظ دہرائیں گے تو ہمارا اسٹیٹس بھی ان کے جیسا ہو جائے گا. ہم اس نقش قدم پہ مت چلیے. تو یہ جو تعبیرات وغیرہ ہیں وہ لوگ جو ہے کس خاص مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ادا کرتے ہیں، چھوڑ دیجئے. معلوم ہے بولنے والے کو جو ہے بات کو تولنے سے پہلے بولنے والے کو تول لیجئے، اس کی بات کا وزن خود بخود آپ کو مل جائے گا. بات کو بعد میں تولیے، پہلے بولنے والے کو تول لیجئے، وزن خود بخود معلوم ہو جائے گا اس کی بات میں کتنا ہے آپ کو. تو آپ خواہ جو ہے اس میں پڑھنے کے بجائے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہاں اگر معتبر علماء میں سے کسی کی ایسی تعبیر ہو تو پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ ظاہر بات ہے جب بولے ہوں گے تو اس کے پیچھے کوئی بہت گہری علمی تحقیق ہوگی، کوئی دقیق نقطہ ہوگا تو اس کے پیچھے ہم لوگوں کو لگنا چاہیے. تو اس کے پیچھے میں نہیں سمجھتا کہ خامخواہ وقت ضائع کیا جائے. واللہ اعلم. بس کریں گے. واللہ تعالی اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.